یہ پروسیجر آپ کرنا چاہتی ہیں کہ مطلب کسی شخص کے ساتھ آپ سوئیں، اس کے ساتھ ہم بستری وہ کرے آپ کے ساتھ، اور پھر آپ اپنے دوسرے شوہر کے پہلے شوہر کے پاس جائیں، اس پروسیجر سے آپ گزرنا چاہتی ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی کوئی نہیں۔ بھی نہیں چاہے گا بہن، کوئی بھی نہیں چاہے گا، یہ فرضی مولویوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو آپ کا جو کیس ہے، یہ کیس ایک طلاق کا ہے، 3 طلاق کا نہیں ہے۔ آپ کو پہلے طلاق دی، ہاں، پھر دوسری طلاق دینے سے پہلے انہوں نے رجوع نہیں کیا، پھر تیسری طلاق انہوں نے دے دی اور پھر بھی رجوع نہیں کیا، تو ایسی صورت میں صرف ایک طلاق ہوئی ہے۔ اور یہاں کے جو علماء ہیں سعودی عرب کے، وہ ان کا موقف یہ ہے کہ نئے نکاح نئے مہر سے آپ کے شوہر اگر چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں۔ اور ایک میں قانونی صلاح تھوڑی لینا چاہتی ہوں آپ سے۔ جی اب کورٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے ان کو 3 پیپر دیا، جیسے تینوں کاغذ کورٹ میں انہوں نے بتائے ہیں۔ جی تو کورٹ وہ بولتے ہیں کہ کورٹ کے حساب سے 1 مہینے کے انٹرول پہ اگر لیٹر دیتے ہیں تو وہ 3 طلاق مانی جاتی ہے اور طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسا ایسا ہے، کہنا ان کا۔ ایسا ہے انڈیا میں، انڈیا اور پاکستان میں یہ قانون ہے اور ایسا ہے، لیکن آیا یہ صحیح ہے یا درست نہیں ہے، اس کا فیصلہ آپ کریں گی۔ اگر آپ اس لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہیں تو پھر تو ہندوستان کے قانون میں آپ کی طلاق ہو گئی ہے، پاکستان کے قانون میں آپ کی طلاق ہو گئی ہے، لیکن اگر لیگل پوائنٹ آف ویو کیا ہے وہ آپ سارٹ آؤٹ کریں۔ ہم اس کا ایشو، جی ہم وہ تو لیگل ایکسپرٹ آپ کو بتائیں گے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو اس کا یہ ہے کہ ایک عورت طلاق دے دے، ایک عورت کو اگر طلاق دے دی جائے تو اس سے پہلے رجوع کرے، اور رجوع کے بعد پھر دوسری طلاق دے۔ اب جب آپ کو، اگر آپ کہیں نوکری کریں اور آپ کو کوئی آفس ٹرمینیٹ کر دے تو کیا آپ ان کی امپلائی رہی؟ نہیں، نہیں رہی نا۔ ہاں، اوبویسلی جب آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے ڈاکٹر صاحبہ، اور آپ ان کی امپلائمنٹ سے نکل گئی ہیں، تو پھر وہ آپ کو کیا، آپ ان کے نوکر سمجھی جائیں گی، یا وہ تو آپ آزاد ہو گئی ہیں؟ پہلے آپ کو ان کو دوبارہ سے اپوائنٹ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو دوبارہ سے وہ ٹرمینیٹ کر سکیں۔ اگر ایک ٹرمینیشن نوٹس انہوں نے دے دیا ہے تو ہاں، دوسرا نوٹس تب اپلیکیبل ہوگا جبکہ وہ آپ کو ہائر کریں گے۔ یہاں تو آپ کو ہائر کیا ہی نہیں ہے، اس نے تو بیچارے نے آپ کو طلاق دے دی، دوسری دے دی، بہت اچھا۔ جی جی جی، بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا، ایک دم سمجھ میں آ گیا میرے ابھی۔ الحمدللہ، اللہ اطمینان ہو گیا دل کو۔ الحمدللہ۔ دیکھیے تو اس کاؤنسلنگ سیشن کا یہی مطلب ہے، تاکہ ہم آپ کو، بعض عورتوں کو سوال کرنا بھی نہیں آتا تو ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ سوال آپ نے جس طریقے سے کیا ہے، جو irrelevant چیزیں آپ بتا رہی ہیں ٹھیک ہے وہ بتا دیجئے، لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ طلاق کے کیس کو آپ کاؤنسلنگ سیشن کے ذریعے، مجھے اب 1 گھنٹہ، آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، تو ہم کسی نتیجے پر تب پہنچیں گے جب میں آپ سے تفصیل سے جان لوں گا، تفصیل سے آپ کو سمجھا دوں گا۔ اب میں یہ بھی کہہ سکتا تھا، جیسے آپ نے کہیں انڈیا میں سنا ہوگا کہ آپ کی تو طلاق ہو گئی ہے، جی انہوں نے کوئی تفصیل سے آپ سے بات نہیں جی، کری ہوگی نا؟ نہیں نہیں، سب نے یہی بولا کہ 3 طلاق ہو گئی آپ کی 3۔ میں مفتی مولوی سب کے پاس گئی یہاں پہ کہ دیکھو ایسا ایسا مسئلہ ہے، ہاں، تب انہوں نے بولا نہیں 3 ہو گئی، 3 ہو گئی، 3 ہو گئی۔ نہیں نہیں نہیں، 3 میں نہیں ہوئی ہیں، 3 نہیں ہوئی ہیں، 3 کا بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے، اور اس کو بھی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام خاندانوں کو ایسے تتر بتر نہیں کرنا چاہتا۔ تو آپ جو آپ کے شوہر سے ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے وہ درگزر کریں، معاف کر دیں۔ اگر وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو نئے نکاح نئے مہر سے آپ کے ساتھ وہ زندگی گزر بسر کر سکتے ہیں عائشہ، جی اور آپ کی سمجھ میں بھی آ گیا ہے الحمدللہ، بہت آسانی سے آپ جی سمجھ جی گئیں۔ جی جی جی، نہیں میں بہت مطمئن ہو گئی، میں ابھی تک بہت ہلکل مچی تھی دل و دماغ میں کہ، الحمدللہ، لیکن ہمارے ہسبینڈ بھی خود بھی، وہ بھی مطلب وہی بولتے کہ نہیں، بولے ابھی مشکل ہے، ابھی ممکن نہیں ہے، یہ ورڈس ہے ان کے جب میں ان سے بات کرتی تھی کبھی۔ ہاں ممکنوں کو، بولے کیسے ہاں یہ جو ناممکن ہے نا، میرے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں، تو آپ، میں ان جی سب سے پوچھتا ہوں کہ طلاق کے کیس میں ڈیز اور ڈیٹس اور حالات
یہ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. 4 مہینے بچی 4 سال کی تھی، بچی 3 سال کی تھی، یہ کمپلیکیٹڈ کرتے ہیں. آپ کو کب طلاق دی ہے، کن حالات میں طلاق دی ہے، اور کب رجوع کیا ہے، کن حالات میں رجوع کیا، یہ ساری چیزیں اگر آپ بتا دیں تو بہت آسانی سے کیس کو سلجھایا جا سکتا ہے. ہم اس سے عالم نہیں ہے نا دین کے معاملے میں، تو وہ اپنے جو دل میں جو چھپا رہتا ہے وہ نکل آتا ہے باہر. یہ باہر میں نے نکلوایا ہے آپ سے نا، آپ کو نہیں پتا تھا. جی جی آپ سے اگر بات نہ ہوتی تو پھر آپ بھی اسی روایتی انداز میں بتاتی. ایک طلاق تب دے دی، دوسری طلاق تب دے دی، تیسری طلاق تب دے دی، اور وہ جو سن رہا ہوتا وہ کیا کہتا آپ کو کہ طلاقیں ہو گئی ہیں. جی. کیونکہ یہاں پہ وہی ماحول ہے actually پورا. کراس کوشچن تو وہ کرنا جانتے ہی نہیں نا. میں تو پتہ ہے کیا کرتا ہوں، میں تو ہر عورت سے یا ہر مرد سے، کپل سے، جب تک تفصیل سے بات نہ کر لوں کوئی مشورہ نہیں دیتا. جی. باقی مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ حال میں مفتی لوگوں کا حال بتا رہی ہوں یہاں پہ. ہاں اب انہوں نے جو بدکاری کی ہے تو چوری چھپے انہوں نے نکاح بھی کر لیا. اس پہ میں نے اپنے جو ہمارے جو پڑوسی تھے مفتی صاحب، جی، وہ تو بہرحال جانے دیجئے، ان کا کام ہے، مفتیوں کا کام ہے، اور ان کا جس نے جو بدکاری کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے. وہ جانے دیجئے، مفتیوں کو معاف کیا کہیں گے. لیکن مصیبت یہ ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، ہم لوگ دھکے کھاتے ہیں، دھوکے کھاتے ہیں، ہم جاتے بھی انہیں مفتیوں کے پاس ہیں. اب آپ دین سیکھنے کے لیے صرف طلاق ہی دین نہیں ہے، بلکہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے دین کے حصے ہیں معاملات. ان کے پاس پھر ہم انہیں کے پاس جائیں گے، مفتی صاحب ہمیں یہ بتا دیجئے. قرآن و حدیث سے دین سیکھیے، قرآن و حدیث سے آپ اپنی زندگی کو سدھار لیجئے. مفتی صاحب نے یہی کہا کہ بولے وہ لوگ بدکاری میں پڑے ہوئے تھے، میں نے تو نکاح کرا کے ثواب کا کام کیا ہے. آپ کو بھی بولے 4 نکاح تو مرد کے لیے جائز ہوتے ہیں، تو آپ کا کام ہے بولے اپنے شوہر کو بدکاری سے روکنا اور اس کی ہمت بڑھانا کہ شادی کرو. بولے بدکاری تو پہلے کر چکے نا، بدکاری سے پہلے کرنا تھا، بدکاری سے پہلے مجھ سے اجازت لینا تھا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، کروں یا نہیں کروں. بہرحال عورت سے نکاح کے لیے کوئی ایسی اس کو راضی کرنا شرط نہیں ہے اسلام میں. آپ راضی ہوں تب بھی، ناراض ہوں تب بھی، ان مرد کو تو اختیار حاصل ہے، مرد نے کر لیا ہے. تو چھوڑیے اس کیس کو، آپ اپنے کیس کو سلجھانے کے لیے. نہیں، لیکن انہوں نے بدکاری سے بات کی ہے نا، بدکاری نہیں کرتے اور انہوں نے نکاح کرتے تب میری ذمہ داری تھی کہ نہیں چلو ٹھیک ہے، شریعت میں ان کو اجازت ہے. بدکاری کو چھپانے کے لیے کر رہے ہیں، بدکاری سے جو بھی انہوں نے عیبوں پر پردہ ڈالیے، عیبوں پر پردہ ڈال، کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے جو کیا ہے ان کا حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا ڈاکٹر صاحبہ، ان کا حساب انہی سے پوچھا جائے گا. اس کو شریعت کا نام کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کو شریعت میں 4 شادی جائز ہے تو کیا تو کوئی غلط نہیں کیا. بہرحال کتنا بڑا گناہ عظیم کیا ہے اس کو کیوں چھپایا جا رہا ہے؟ اللہ ان کو، گناہ عظیم کے پیچھے میری اور میرے بچوں کی کیا غلطی ہے بتائیے؟ صحیح بات ہے. 10 بہرحال سال کے معاف بعد میں کیجئے، بچے ہوئے. معاف کیجئے، آپ اپنے شوہر کو معاف کریں، اور اگر وہ آپ سے راضی ہیں ملنے کے لیے تو بسم اللہ کیجئے، نئے نکاح، نئے مہر سے اپنی زندگی کا آغاز کیجئے. ابھی خلا کے بعد یہ ہوا ہے کہ وہ لڑکی دوبارہ سے آ گئی. یہ ایرریلیونٹ ہے نا، یہ وہ جانے، ان کا کام جانے، آپ کا کیس تو نہیں ہے نا وہ. نہیں، ابھی دوبارہ دونوں ساتھ میں ہی رہ رہے ہیں. کوئی بات نہیں، ہو رہے وہ جانے، ان کا کام جانے. یہ تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ اس حالت میں ان کے ساتھ نکاح کرتی ہیں یا نہیں کرتی. جی جی. یہ تو آپ کو ڈیسائیڈ کرنا میں تو ہے. چاہتی ہوں کہ میرا گھر کیوں بگڑے نا. میں تو چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کو ان کے والد ملے. لوگ مجھے بھی بول رہے ہیں کہ آپ دوسرا نکاح کر لو کہیں پہ، لیکن میں اپنے بچوں کے لیے مطلب میرے بچے ادھر کے نہ ادھر کے ہو جائیں گے، نہ ماں کے رہیں گے نہ اپنے ابا کے رہیں گے. صحیح بات ہے. آپ دوسرا نکاح بھی کر سکتی ہیں، آپ کو حق حاصل ہے، آپ کی عدت سے گزر چکی ہیں. آپ کو کوئی مناسب رشتہ نظر آتا ہے تو آپ مناسب رشتہ اس کو قبول کر لیجئے اور اپنا رشتہ. بچے کتنے ہیں آپ کے عائشہ؟ جی میرے 2 بچے ہیں. ایک بڑا بیٹا ہے 8 سال کا اور ایک بیٹی ہے 4 سال کی.
اور آپ کی عمر کتنی بچے ہے؟ ابھی چھوٹے ہیں میری عمر ابھی 43 ہو گئی ہے ابھی. ہاں تو آپ ینگ ہیں، آپ کر ابھی لاسٹ سکتی ہیں. سپٹمبر میں آپ کمپلیٹ ہو. آپ ینگ ہیں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، تو گھبرائے نہیں. آپ کو دونوں سچویشنز میں نے بتا دی ہیں اور یہ بہت آسان سے آپ اس کو ٹیکل کر سکتی ہیں. جی میں وہی چاہتی ہوں کہ ہمارا گھر پھر سے بچ جائے، ہمارے بچوں کو اچھا پاپا مل جائے. ادھر ادھر کرنے سے میرے بچوں کی لائف خراب ہو جائے گی، نہ ان کو ماں ٹھیک سے مل پائے گی، نہ ان ہاں کو یہ پاپا بات ٹھیک تو سے یہ مل بات پائیں تو گے یہ بات آپ دور اندیشی پر مبنی آپ کا فیصلہ ہے، یہ تو بات صحیح ہے آپ کی. جی. خوش رہیں، خوش رہیں.